سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کے پس منظر میں ہم سورہ 7 میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھوڑوں کی گردنوں کے اوپر اور ان کی ایڑیوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، یعنی کہ آپ ایک ایک گھوڑے کو چیک کرتے ہیں، ان کی کوالٹی کو چیک کر رہے ہیں۔ یہاں سے بہت ہی خوبصورت اور اہم بات جو مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو ذرائع دیے ہیں، جو بھی آپ کو وسائل دیے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہی وہ ذرائع ہیں جو آپ کے لیے دنیا میں ترقی کا، آسانی کا، مال کا، آپ کی عزت کا، آپ کے سسٹم کو چلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مثلا اگر ایک انسان جو ہے وہ دین کا کام کرتا ہے تو اس کا بولنا، اس کا گلا، اس کے الفاظ، اس کا علم، اس کی کتابیں، اس کی فائلیں، ایون جس ذرائع سے وہ بولتا ہے، جیسے کہ ہم موبائل یوز کرتے ہیں، ہماری USB ہے، جو بھی ہمارے سسٹم ہے، ان سب کا جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا، گویا کہ ایک ایک چیز جو آپ کے لیے نفع کا باعث ہے، جو آپ کے کاموں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے، تو ہر چیز کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی ایک ایک مخلوق کا جو ان کی دسترس میں ہے اس کا خود سے پرسنلی جو ہے وہ خیال رکھ رہے ہیں۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے رزق کا سبب بنتی ہیں، ہماری زندگی میں آسانیوں کا سبب بنتی ہیں، اگر ان چیزوں کو اگنور کیا جائے یا ان سے لاپرواہی کی جائے تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ لہٰذا جس انسان کے پاس جو سکل بھی ہے، اگر کوئی انسان محض اپنی آنکھوں کے بل کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے بل کے اوپر، اپنی ذہانت کے بل کے اوپر، اپنی فزیکل کسی نعمت کی وجہ سے یا کسی اسپرچل نعمت کی وجہ سے وہ جو کام بھی کر رہا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا کام چل رہا ہے، اس نعمت کا جو ہے وہ خیال رکھنا جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حقوق ہے، ایک ذمہ داری ہے جو ہمارے اوپر لازم آتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت دی تھی، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس گھوڑے کی کیا اہمیت ہے، لہٰذا آپ ایک ایک مخلوق کا جو ہے وہ پرسنلی ہے خیال رکھ رہے ہیں۔ دوسری بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ کام تو آپ اپنے خدام سے بھی کروا سکتے تھے، آپ اتنے بڑے لیول کے بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام آپ خود سے کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس مقام پہ آ کے بھی نبیوں کی زندگی میں کوئی تکبر نظر نہیں آتا، عاجزی نظر آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی جو ہیں وہ خود کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بہت بڑے استاد، پرنسپل، امام بن جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے کام ہمارے کرنے کے نہیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام سے بڑی دسترس اللہ پاک کس کو دیں گے اس دنیا میں، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے آپ اتنے چھوٹے لیول کا کام جو ہے، ایک جانور کی ایڑی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کام بھی آپ خود کر رہے ہیں، تو اس سے ایک انبیاء کی عاجزی بھی آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اتنے بڑے مقام پہ ہو کے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ پھر ایک نبی کی زندگی میں جو ہوتا ہے کوئی ایک معاملہ نہیں ہوتا، نبوت کے معاملات بھی ہیں، جہاد کے معاملات بھی ہیں، تبلیغ کے معاملات بھی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے اتنی بڑی بادشاہت بھی دی ہے، مگر ایک مینجمنٹ جو ہے آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ ان تمام کاموں کے باوجود بھی وہ خاص نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ اس نعمت کا پرسنلی جو ہے وہ خیال رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری زندگی میں بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہمیں بہت ساری جگہوں پہ جو ہے اپنے آپ کو 100% دینا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دعا ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے صلاحیت میں وسعت دی ہے، مال میں وسعت دی ہے، میری دنیا وسعت ہے، میرے کاروبار میں اگر پھیلاؤ ہے، یا میرا سیٹ اپ بہت بڑا ہے، یا میرا کام بہت بڑے لیول کا ہے، تو پھر اللہ پاک آپ مجھے اس کی صلاحیت بھی دیں کہ میں ان تمام کاموں کو جو ہے وہ مینیج کر سکوں، اچھے طریقے سے سنبھال سکوں۔